تو میرے بھائیوں ذرا یہ غور فرمائیں کہ حضور نے 1400 سال پہلے جو فرمایا امت کے حکمران بڑے کمینے ہوں گے ہم دیکھ رہے ہیں. اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 10واں پارہ سورہ توبہ کہ آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، یہ ناپاک ہے، پلید ہے. آج کے بعد مشرک ذرا غور کرے، دن کو ننگے بدن خانہ کعبہ کا طواف مرد کرتے تھے معاذ اللہ، رات کو ننگے بدن آ کے عورتیں خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی. دن کو حرم کعبہ میں سیٹیاں بج رہی ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے. سن 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا، سن 9 ہجری کو حج، جس کو امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیجا. حضور نے اپنی زندگی میں 9 ہجری کو امیر حج بنا کے بھیجا. حضرت علی المرتضیٰ کو ان کے ساتھ بھیجا. اے علی تم نے جا کے 2 بڑے اعلان کرنے ہیں، آج کو فتح مکہ 20 رمضان مبارک کو اور 9 ذی الحجہ کو یہ اعلان ہو رہا ہے 9 ہجری میں. کیا سن لو، آج کے بعد کوئی کافر مشرک حج عمرہ نہیں کرے گا، اور آج کے بعد کوئی ننگے بدن طواف نہیں کرے گا. آج کے بعد حرم میں داخلہ کافر مشرک کا بند ہے. یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا. اور یہ اعلان بہت بڑا اعلان علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں. امیر حج حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور یہ بڑا اعلان سیدنا علی مرتضیٰ خود فرما رہے ہیں. حضور نے مدینہ طیبہ سے بھیجا، اور پھر حضور نے کیا فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرہ سے مشرکین کو نکال دو. یہ حدیث بخاری شریف مسلم میں موجود ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے اخرج اليہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کو بھی یمن سے اور مدینہ طیبہ سے نکال دو. آج اجازت عام دی جا رہی ہے. ذرا آپ غور فرمائیں، اگر یہ سب کا داخلہ سب ایک جیسے، تو حضور نے جنگیں کیوں لڑی ہے؟ حضور کے چاروں خلفاء نے جنگیں کیوں لڑی ہے؟ مدینہ طیبہ سے یہودیوں کو کیوں نکالا گیا؟ خیبر کا مقام دور ہے، وہاں سے کیوں نکالا گیا؟ مدینہ طیبہ سے روم میں جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے اتنا دور دراز؟ غزوہ تبوک کیوں پیش آیا جب سب ایک جیسے ہیں؟ جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے؟ غور سے سنیں ذرا. اسلام کی روح روشن خیالی نہیں ہے. اسلام کی روح کیا ہے؟ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے اسے دنیا کے ہر کافر سے نفرت کرنا ضروری ہے. ہر یہودی سے، ہر عیسائی سے، ہر ہندو سے، ہر سکھ سے، دنیا کے ہر کافر سے نفرت کرنا یہ اسلام کی روح ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے تو کئی مرتبہ سنا کہ یار یہ یہودی لوگ ہم سے بہت اچھے ہیں، عیسائی ہم سے بہت اچھے ہیں اگر کلمہ پڑھ. حساب و کتاب ہمارے ذمہ ہے نا، اللہ تم نے چھوڑ دیا. اور بسا اوقات ہمیں یہ باتیں تکلیف دہ لگتی ہے کہ کیا بیان ہو رہا ہے. قرآن و سنت کا بیان بھی اچھا نہیں لگتا. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. یہ تھوڑا وقت ہے میری آپ کی زندگی کا، آنکھ بند ہو گئے. جس نبی رحمت نے اور آپ کے صحابہ نے
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا تحفظ کیا، جنگیں لڑی، مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں سے نکال دیا گیا۔ آج ہم لا رہے ہیں۔ وہ مندر بنا کے 6 ارب ڈالر، انہیں بیت المقدس نظر نہیں آیا، فلسطین کے مسلمان نظر نہیں آئے، سعودیہ گورنمنٹ اور عرب کنٹری کی جو سیکورٹی ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا رفاع میں برہمپور یونیورسٹی میں، وہاں سنی عالم دین، ایک وہابی، ایک دیوبندی، اور ان کے اپنے پروفیسر بھی تھے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی تھے، سارا پڑھا لکھا طبقہ، مجھے بھی بلاتے ہیں، چلو مجھے بھی سن لیتے ہیں، چلو۔ تو میں نے کہا یہ سعودیہ کے لوگ حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر غلاف کعبہ پکڑ کے رو رو کے دعا کرے فلسطین کے حوالے سے، اللہ پھر بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ان کے دل یہودیوں کے ساتھ ہے، زبانیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کریم نے واضح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ میری بات ردی کی ٹوکری میں ڈالو، اور میری بات کی کوئی حیثیت نہیں، ہر وہ بات جو میری اپنی ذاتی ہو۔ جب قرآن و سنت کی بات ہو تو پھر بادشاہ وقت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے جو قرآن و سنت کی اہمیت ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں۔ آج ہمارے تعلقات جس قدر یہود و نصارہ غرور سے ہیں، اپنوں سے وہ تعلقات نہیں ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں کمزور مسلمان ہیں۔ مسلمان کمزور کیوں ہے؟ یا تو ایک چھوٹی سی مدینہ منورہ کی بستی اور اتنا بڑے مکہ کے کافر ڈر رہے تھے، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور پوری دنیا میں اسلام کا سر بلند ہو گیا، سپر پاور 2 تھے، ایک ایران اور ایک روم۔ پھر ایران پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور پھر روم پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ان بڑی ریاستوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہم ذرا اپنے کردار کو اٹھا کر دیکھیں ذرا، جب روم جیسی بڑی طاقت، سپر پاور طاقت مغلوب ہو گئی، پادری بیٹھے، اہل علم و دانش بیٹھے، حاکم وقت بیٹھا، بھئی کیوں ہم مغلوب ہو گئے؟ تعداد میں کم مسلمان، ہم سے اسلحے میں کم، ہر اعتبار سے کم، اس کی وجہ کیا ہے؟ تبصرہ سنیے، اپنے زمین میں جھانک کے دیکھیے۔ تبصرے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے، ایک بڈھا بابا عمر رسیدہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں کہ ہم جنگ کیوں ہار گئے، کیوں شکست کھا گئے، وہ تو دور سے آئے، ہم اپنے علاقے میں رہ کے جنگ ہار گئے۔ اس نے کہا ہم رات کو شراب پیتے عیاشیں کرتے ہیں، وہ مسلمان رات کو مصلح پہ نظر آتے۔ سبحان اللہ۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، وہ شرم و حیا والے ہیں۔ دیکھو یہ یہودی اپنے علاقے میں، عیسائی اپنے علاقے میں بیٹھ کے حضور کے صحابہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، عظمت صحابہ کرام، تاجدار ختم نبوت۔ کردار ان کا ہے، تعریف عیسائی کر رہے ہیں۔
اس نے ایک ایک بات گن گن کر بتائی، ہمارے اندر یہ خامی ہے، ان کے اندر یہ خوبی ہے، ہمارے اندر یہ خامی ہے، ان کے اندر یہ خوبی ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے اپنی ساری خوبی ختم کر دی ہے۔ میں جھوٹ کو عیب نہیں سمجھتا، میں گالی کو عیب نہیں سمجھتا، میں ظلم کو عیب نہیں سمجھتا، میں دھوکے کو عیب نہیں سمجھتا، میں وعدہ خلافی کو عیب نہیں سمجھتا، میں لوٹ مار کو عیب نہیں سمجھتا، نہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں ذرا، آپ نے پتہ نہیں وہ رپورٹ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی کہ محمد بن سلمان نے باقاعدہ یہ جدہ والی ریاض والی سائٹ پہ بہت بڑا ایریا، جو امریکہ میں ایک ریاست ہے، وہ بہت سارا ایریا وہاں آزادی ہے، اور یہ جو ایریا بنایا جا رہا ہے اس میں جو آزادی ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ آپ چھوٹی برائی سے لے کر بڑی بے حیائی تک دن رات سرعام جو کرنا چاہے وہ ایسی ریاست، ایسا علاقہ بنایا جا رہا ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سوچئے مسلمانوں کا کردار، یہ امت کے رہنما، ان کو جھنجھوڑ کر کسی نے بات نہیں کی۔ میں اپنے قائد کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، امام اہل سنت امام اشرف نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ہر ظالم حاکم کے سامنے کلمہ جہاد بلند کیا، جن کے پاس دنیا کی دولت کچھ نہیں تھی اور ایمان کی غیرت ایسی تھی کہ بڑے بڑے حکمران ان سے ڈرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا برملا، اچھا میں ان سعودیوں کے حکمرانوں کو امیر المومنین کہوں، امریکہ کے فلاں مہنگے ترین جزیرے، دنیا کے مہنگے جزیرے میں جن کا محل ہے، جن کی ٹوٹیوں کے نل بھی سونے کی ہے، اور جن کی ہر رات شراب کی بوتلیں بھی بدلتی ہے اور برائی کے لیے چھوکری میں بدلتی ہے، کیا میں امیر المومنین کہوں؟ یہ جھنجھوڑ کر آنکھوں میں ملا کر مولانا نے بات کی تھی۔ دنیا کے عیاش ترین ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خدمت دین کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام کسی منافق سے بھی لے سکتا ہے۔ منافق مولوی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور حاکم وقت کی سورت میں ہو سکتا ہے۔ بے شک بڑے عجیب معاملات ہیں۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہم برائی کو برائی سمجھتے نہیں۔ حضور نے 3 درجے بیان کیے آخری حدیث کا مفہوم۔ پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے تم برائی دیکھو، تمہارے ہاتھوں میں طاقت ہے، سختی سے قوت سے روکو، یہ ایمان کا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ برائی دیکھو زبان سے روکو۔ تیسرا درجہ اپنے دل میں برا سمجھو۔ اللہ کی قسم میں گناہگار، میں ممبر رسول پہ حلفیہ کہہ رہا ہوں، ہم اس دور میں ہیں ہمارے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے۔ زبان سے برائی کو کہنا برائی ہے نہیں چھوڑ دیا ہے، اور دل میں برا سمجھنا یہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان کا یہ کمزور درجہ ہے۔ کاش پوری امت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ایک آواز ہوتی دبئی گورنمنٹ سے، تم نے امت پہ ظلم کیا ہے، تمہیں فلسطین پہ مظلوم مسلمان نظر نہیں آئے، تمہیں کشمیر میں مظلوم مسلمان نظر نہیں آئے، تمہیں انڈیا میں مظلوم مسلمان نظر نہیں آئے،
تمہیں مسجد شہید کی یہ نظر نہیں آئی؟ تم نے 6 ارب ڈالر لگا کے تم نے امت کا خون کیا ہے، نہیں آئی نظر؟ کاش امت کی ایک آواز ہوتی، محمد بن سلمان تو غلط کر رہا ہے، تو کون ہوتا ہے عرب کی سرزمین پر، میرے نبی کی سرزمین پر منظر بنانے کی اجازت تو کون ہے دینے والا؟ جنجے بنانے کی اجازت دینے والا تو کون ہوتا ہے؟ کلیسائیں بنانے کی اجازت تو کون ہوتا ہے؟ اور تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے ہندو عورت کے ساتھ آنے والوں کو حرم میں داخل کر دیا؟ امت مردہ ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال نے رویا تھا، فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخجلات، فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخجلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ اسلام پہ ڈاکہ ہے، یہ امت کے ساتھ دشمنی ہے۔ ان پہ نہ جانے کیا وقت آئے گا، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا دین کمزور نہیں ہے، چاہے جتنا کمزور کر لے، انجام ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے انجام دیکھنا ہے ان کا، جو اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ویسے پوچھو ٹھیکیدار ہیں، امیر مومنین ہے نہیں؟ میرے بھائیوں، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، کیا میں برائی کو برائی سمجھتا ہوں کہ نہیں سمجھتا؟ ایک جملے پہ ساری تقریر، اپنی زبان کا محاسبہ کرو، میری زبان آزاد تو نہیں ہو؟ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔